اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین و مومنات کو شب عید مبعث اور عید مبعث کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ 27 رجب کی رات جو کہ متبرک راتوں میں سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعث کی رات ہے۔ بعثت کا مطلب پہلی وحی کا نزول، بعثت نبوی، اعلان نبوت، شب مبعث اور عید مبعث، یعنی 27 کی شب اور پھر 27 کا دن، دونوں کے اعمال آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ روایت میں ہے کہ ماہ رجب میں ایک رات وہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ وہ 27ویں رجب کی رات ہے، جس کی صبح نبی مکرم رسول اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ لہذا روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص اس رات عمل کرے تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس رات میں غسل کرنا مستحب ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو کہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس کا پڑھنے کا، اس زیارت کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اور عمل جو اس میں کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، وہ کس طریقے سے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں کہ نماز عشاء کے بعد جو لوگ سونا چاہتے ہیں اگر وہ سو جائیں اور پھر اٹھ کے عمل کریں، یا پھر اگر جاگ رہے ہوں تو بھی آدھی رات سے پہلے 12 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، دو دو کر کے، اور جب آپ کی نماز تمام ہو جائے تو ہر رکعت میں، یعنی وہ جو نماز دو دو کر کے پڑھنی ہے وہ کس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کی آخری جو سورہ مفصل ہیں ان میں سے کوئی سی بھی سورہ پڑھیں، اور آخری صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ محمد سے سورہ ناس تک، یعنی آپ نے ایک بار الحمد پڑھی اور پھر کوئی سی بھی چھوٹی سورہ پڑھ کے آپ نے نماز کو تمام کیا، 12 رکعت دو دو کر کے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد اب جو آپ کو سورتیں پڑھنی ہیں وہ 7 مرتبہ، یعنی 7 ٹائمز پڑھنی ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ جب نماز تمام ہو جائے تو آپ نے 7 مرتبہ سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ قدر، آیت الکرسی، ان تمام چیزوں کو آپ نے 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی دعا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، اور اس سامنے آپ کے لکھی ہوئی بھی آ رہی ہوگی، وہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک وباسمک الاعظم 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 وذکرک الاعلی 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 وبکلماتک التامات ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بما انت اہل۔ اور اس کے بعد آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے خدا آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد 27 کا دن جو ہے آ جاتا ہے، اور اس دن کے حوالے سے آپ کو بیان کرتی چلوں کہ یہ 27 کا دن، یعنی 27 رجب کا دن، یہ عیدوں میں سے بہت بڑی عید ہے، اور خدا توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین انداز میں منائیں۔ ہم لوگ اس عید کو اس طریقے سے نہیں مناتے جیسے منانا چاہیے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ بہت بڑی عید ہے، عید مبعث ہے۔ اس عید کو منانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، پورا دین ہی اسی عید کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اس عید کے یعنی دن کے اعمال میں سے اس دن غسل کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔
اس دن کا یعنی روزے رکھنے کا اس دن کا ثواب اتنا ہے کہ 70 سال کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا. جس نے اس دن کا روزہ رکھا تو کوشش کیجئے کہ اس روزے کو، یعنی اگر ماہ رجب میں آپ کوئی روزہ نہیں رکھ سکے مگر 27 کا روزہ جو ہے وہ ضرور 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 رکھیں، جس کا تمام روزوں میں یعنی رجب کے اعمال کے تمام روزوں میں بہت بڑا ثواب ہے. جس کے قضا ہیں وہ قضا کی نیت سے رکھے، اور جس کے مستحب ہیں یعنی قضا نہیں ہے تو اس نیت سے رکھے، اور دونوں کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اس طریقے سے اس دن کثرت سے درود جو کہ ہے پڑھنے کا بڑا اجر اور ثواب ہے. اور 12 رکعت نماز اس دن بھی ہے. اس میں بھی آپ الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ آپ پڑھ لیں، چھوٹی صورتوں میں سے الحمد کے بعد، یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں یا قل اعوذ برب الناس، یا جو آپ کے لیے آسانی ہو. 12 رکعت نماز آپ اس کو تمام کرنے کے بعد اب جو صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں ان کو 4 مرتبہ، اور وہ کون سی صورتیں وہ آپ کے سامنے مینشن کر رہی ہوں. سورہ الحمد، سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق، یعنی یہ تمام صورتوں کو، سورہ ناس، ان کو آپ 4 مرتبہ پڑھیں. اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور 4 مرتبہ کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور 4 مرتبہ کہیں اشرک بربی احدن. اور انشاءاللہ ان اعمال کے بعد آپ دعا کریں خداوند کریم آپ سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خدا توفیق دے کہ ہم ماہ رجب کی اس عید کو بہترین انداز میں منائیں، اور اپنے لیے دعائیں کریں، اعمال کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. انشاءاللہ آپ لوگ اس پوری ویڈیو کو سنیں، سمجھیں، اعمال کریں، آگے بھی شیئر کریں. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اپنے اعمال مزید جو ہمارے شعبان کے اعمال ہیں، رمضان کے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، وہ تمام اعمال بھی ہم اس پہ شیئر کرتے جائیں گے.